انشاءاللہ تعالی ہم فزیکلی جب جماعت میں نماز پڑھنی ہے تو اس میں کیسے پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے کیا پوسچر ہوگا، وہ پریکٹیکلی ہم کچھ بھائیوں کو یہاں صف میں کھڑا کریں گے. پھر میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بعض اوقات جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہاتھ پھیلا کے یوں اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، لیکن سر سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جماعت میں نرم ہو جاؤ. جب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر آپ نے یہ والا سجدہ نہیں کرنا. ویسے آپ بے شک یہ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جماعت میں ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ تھوڑے سمٹیں. اور اب اس میں اگر آپ کا یہ حصہ یہاں اپنے ساتھ لگ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. ایک چیز ہے جس کی مانت ہے کہ جو کونی ہے وہ زمین پہ نہ لگے، کتے کی طرح بچھانی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا یوں مل جاتا ہے یا یہاں سے یہ بھی مل جاتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مسجد میں رش ہوتا تھا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی پیٹھوں کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے تھے، اور اگر زمین گرم ہوتی تھی تو اپنی پگڑی کا پیچ جو ہے وہ آگے کر لیتے تھے تاکہ ماتھا نہ جلے. تو وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیام جو ہے اور رکوع جو ہے وہ ممبر کے اوپر کیا ہے، اور سجدے کے لیے ممبر کی سیڑھیاں اتر کے تو نماز پڑھی ہے. یہ فرض نماز کی بتا رہا ہوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں. تعلیم دینے کے لیے نہیں، فزیکلی آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مذاق بنایا ہوتا ہے. اس میں ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں جماعت کی نماز کو پریکٹیکلی کرنے سے پہلے کہ اگر آپ دو بندوں کی جماعت کروا رہے ہیں نا تو یہ آپ بالکل ساتھ کھڑا کریں گے. یہ جو کہتے ہیں نا جی امام جو ہے اس طرح کھڑا ہو، نہیں، وہ تو واضح صحیح بخاری موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ ایڑیاں ملانے کے چکر میں اور یوں کرنے کے چکر میں یہ پنجے ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. پاؤں ملانے کا حکم ہے، ایڑی سیدھ میں کرنی ہے. ایڑی کبھی بھی اس طریقے سے نہیں مل سکتی ہے کیونکہ پنجے چوڑے ہوتے ہیں، پنجے ہی ملیں گے اور آپ قبلہ رخ سے تو نہیں کمپرومائز کر سکتے. تو اس طرح بالکل برابر رکھنا ہے. نشانی یہ ہے کہ جو لیفٹ پہ کھڑا ہوگا وہ امام ہوگا. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے لیفٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے کان سے پکڑ کے یوں یہاں لا کے کھڑا کیا تو نماز بھی نہیں ٹوٹی. یہ کہتے ہیں انگوٹھا ہل جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو دائیں طرف کھڑا کیا، اس میں یہ کئی الفاظ نہیں ہے کہ مجھے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑا کیا، بالکل صاف یہ ملیں گے. اب آپ دیکھیں اللہ اکبر کہہ کے جب ہم آپ بھی کریں اللہ اکبر، یہ ہاتھ باندھ رہے ہیں نا. اب انہوں نے بھی اپنے جسم کے مطابق کھولا ہوا ہے، میں نے بھی اپنے جسم کے مطابق. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شولڈر بھی جو ہے نا، یہ شولڈر سینٹر سے آگے کور کریں، شولڈر بھی مل رہے ہیں. اگر میں ذرا سا پاؤں زیادہ کھول دوں گا تو ہمارے شولڈر نہیں ملیں گے. آپ یہ دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاتا ہوں. یہ میں نے پاؤں کھولے نا تو اب یہ شولڈر دور ہو جائیں گے. پاؤں ملے ہوئے ہیں، پاؤں پہ زور ہوتا ہے، شولڈر نہیں. اور بعض کا ایسا زور ہوتا ہے کہ اگلے کے پاؤں درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے درمیان میں یوں رکھنا ہے اسے. اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے تو یہ ساتھ ہی رہنا ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی. اور اب مسئلہ آئے گا جب ہم نے تورک بیٹھنا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے ہم جاتے ہیں سجدے کے بعد جب ہم تورک بیٹھنے لگیں گے نا، اگر ہم نے اتنا کھولا ہوا ہے نا، اگر میں تورک نہیں بیٹھوں گا یہ تورک کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ میرے اوپر ہی آگے گر جائیں گے کیونکہ ایک اینگل پہ شفٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں میں آپ تورک بیٹھنے لگوں یہ بھی بیٹھیں گے، یہ دیکھیں خود بخود اینگل سیٹ ہو گئے. اگر آپ ذرا دوسری طرح بیٹھے، میں ایسے ہی بیٹھا رہوں اور اب آپ تورک بیٹھے تو یہ میرے اوپر ہی آگے گریں گے. میں نے اب کیا نماز پڑھنی ہے؟ ایک بندہ بھی تورک چھوڑ دے. اچھا کئی لوگ وہ جماعت سے لیٹ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تو درمیان والی رکعت ہے، ہم نے تورک کیوں بیٹھنا ہے؟ بھئی جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا تو اب آپ اس جماعت کو فالو کریں. پھر یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی امام کی تیسری ہے ہماری دوسری ہے، ہم رفع دین کریں یا نہ کریں؟ بھئی امام کر رہے تو آپ کریں گے، اس لیے کہ آپ اپنی پہلی رکعت میں تشہد بیٹھتے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن جب امام کے ساتھ آپ دوسری میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی وہ پہلی ہوتی ہے لیکن آپ امام کی وجہ سے تشہد بیٹھ جاتے ہیں. تو باقی چیزیں بھی امام کے مطابق فالو کریں، یہ بہتر طریقہ ہے. تو یہ تورک میں یہ چیز ضروری تھی. ایک بندہ بھی ڈنڈی مارے گا تورک، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ والے ڈنڈی مار دی ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ گرنے کی بجائے نا آپ بھی پھر اسی طریقے سے ہی بیٹھتے ہیں. بھائی کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم موٹے ہیں تورک نہیں بیٹھ سکتے، نماز ہو جائے گی میرے بھائی اگر کسی کے لیے. میں نے تو بڑے بڑے موٹے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بل وہ پھر تورک تو ایسا بیٹھتے ہیں
دو بندے نا تبرک مل رہے ہو تے نال تسی بیٹھ جاؤ تو ان کو بالکل لحاظ نہیں ہوتا کہ ادھر والے کا کیا بن رہا ہے ادھر والے کا کیا بن رہا ہے. تو بہت موٹا بندہ ہے, موٹاپا ویسے پسند بھی نہیں ہے نا, اسی لیے پسند نہیں ہے. تو وہ یہ تورک, آپ جب تک آپ تورک آسانی سے بیٹھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ سمارٹ ہیں. یہ آپ کا چیک پوائنٹ ہے. جیسا میں کہتا ہوں نماز کی 3 بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین, رفع الیدین نہ ہو تو دڑا دڑ آپ پڑھیں گے. دوسرا جلسہ استراحت, کہ آپ نے دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھنا ہے. اور تیسرا آپ جو سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ لگاتے ہیں. جو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے ڈائریکٹ جاتے ہیں وہ تو بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا آپ جس نے ہاتھ لگانا ہے اس نے تو پہلے ایسے کرنا ہے. یہ 3 بریکیں نماز کی اللہ نے رکھی ہیں جس کی وجہ سے نماز کی سپیڈ کنٹرول رہتی ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم چند بھائیوں کو یہاں پہ صف میں کھڑا کریں گے اور چیک کریں گے کہ صف میں کتنا پاؤں کھولیں. زیادہ کھول دیں گے تو پاؤں تو ملیں گے, شولڈر نہیں ملیں گے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ایک پاؤں تو انہوں نے ایسے ملایا ہوتا ہے, دوسرا اتنی دور ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ پاؤں جوڑتے جوڑتے ایسے ہو جاتا ہے بیچارہ, اور لت درد کرنی شروع کر دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کچھ لوگ اب جو ہے نا ادھر سے کھڑے ہونا جی, ادھر سامنے آ کے باری باری سب کو کروا لیتے ہیں نا جی. اچھا میرے بھائیو, اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ صف میں جب زیادہ نمازی کھڑے ہوں گے تو کس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھنی ہے. 2 ہوں گے تو ساتھ کھڑا کرنا ہے, اور 2 سے زیادہ ہوں گے تو امام آگے ہوگا, پیچھے ہوں گے باقی. البتہ اگر میاں بیوی جماعت کروا رہے ہیں تو وہ ساتھ اپنی بیوی کو نہیں کھڑا کرے گا, بیوی ایگزیکٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے آگے جو ہے وہ مردوں کی صف ہوتی ہے, اس کے پیچھے بچوں اور غلاموں کی, اور اینڈ پہ عورتوں کی صف ہوتی ہے. تو اب یہ ہم نے صف کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بھائیوں کو کھڑا کیا ہے. 8 اللہ وطر ہے, وطر کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں جی انہوں نے اپنے جو ہے وہ پاؤں اتنے کھولے ہوئے ہیں جتنے ان کے جسم ہے, اس سے زیادہ نہیں کھولے, ورنہ پھر ان کے کندھے نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں ان کے پاؤں بھی ملے ہوئے ہیں اور ان کے کندھے بھی ملے ہوئے ہیں. ہاں جی, پیچھے کر کے ذرا کندھے ان کے ذرا کور دکھائیں, دور سے ہی دکھا دیں آپ. ادھر ہی دیکھیں کندھے ان سب کے ملے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے کسی نے ذرا سے پاؤں زیادہ کھول دیے کم, تو پھر ان کے لیے یہ تھوڑا سا ویسے ہوا ہے ان کا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. شعیب بھائی آپ کو پاؤں زیادہ پھیلانے ہوں گے, آپ کی اوپر سے باڈی چوڑی ہے, یہ آپ نے غلط کیا ہوا ہے. اور ٹھیک ہو گیا جی. پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہیں, ایڑیاں سیدھ میں ہیں. اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم صف سیدھی کرتے تو پاؤں سے پاؤں یلزقو کے الفاظ ہیں, مل جایا کرتے تھے. ایڑیاں ملیں گی, پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا پاؤں چھوٹا ہے تو اس کا پنجہ پیچھے ہے, ان کا پاؤں بڑا ہے پنجہ آگے, لیکن ایڑی سب کی سیدھ میں. ایڑی کو سیدھ میں رکھ کے سب سیدھی کرنی ہے, پنجے کو نہیں. اور ملنے پہ جب باری آئے گی تو صرف پنجے ہی ملے گا, ایڑی تو نہیں مل پائے گی. ایڑی کو ملانے کی کوشش کریں گے تو بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں, وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں پاؤں, وہ بالکل غلط ہے, قبلے سے تو نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے مٹھی نہیں بنانی, نارمل رکھنا. ہاں ایسے نارمل. اب آپ سارے آئیں جی اس پوزیشن میں کہ آپ رفع الیدین کرنے لگے, اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کریں جس طرح میں نے بتایا تھا. ہاں جی, ابھی دیکھیں جی کتنے لوگوں کی غلطیاں نکلیں گی جی کہ ان کے ہاتھ کہاں کہاں پہ. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا ہاتھ یوں ہوگا نا تو تب یہ دونوں ہاتھ برابر ہوں گے. جس نے پریکٹس نہیں کی ہوئی نا, ادھر بیٹھ کے یہ دیکھیں, یہ میرے سے بھی ہو جاتا تھا, یہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے, اب آپ کا ہاتھ برابر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہاتھوں کو نارمل رکھنا ہے, اینڈ کرو. اس کا بڑا آسان طریقہ پتہ کیا ہے, یہ دیکھیں جی, آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا تو آپ یوں ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ کو یہ پیچھے لے کے تو پھر آپ سیدھا یعنی دیوار کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کی پریکٹس بنے گی. ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہوگا. اللہ اکبر. اب ہاتھ باندھ لیں. ہم وضع الیدین والی پہلے مثال سامنے رکھتے ہیں, اور ہاتھ جو ہیں وہ ٹھیک ہے. ویسے بعض لوگوں کی انگلی یہاں سے لٹکی ہوئی ہیں, بعض کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی نہیں, جہاں آپ کو آسانی ہے وہ آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ آپ کا کیسے ہو گیا جی, ایسے. اس کو اگر آپ یوں کر لیں تھوڑا سا تو آپ کو آسانی ہوگی. یہ ٹھیک ہوگا جی, بالکل ٹھیک ہے, جہاں آپ کو آسانی ہو. زبردست, ماشاء اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ دوبارہ سے آپ تکبیر کیا کہ ارسال الیدین کریں تو کیسے کریں گے؟ آپ اللہ اکبر کہیں, اللہ اکبر. ارسال الیدین کریں گے تو نارمل ہاتھ یوں چھوڑیں گے آپ, جہاں پہ آپ کو آسانی سے جہاں پہ چھوٹتے ہیں, اگر آپ نے یوں کر کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا یہ آگے کیوں ہے آپ کے ہاتھ, سائڈ پہ کیوں نہیں ہے, ایک دوسرے ہے, دیکھو نا. چلے جہاں پہ آسانی سے آ رہے. ٹھیک ہے جی.
اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، رکوع ذہن کریں اور رکوع میں جائیں سارے، اللہ اکبر. ہاں جی، اب رکوع میں پتہ چلے گا جی کس کس کا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی ساروں پہ ٹھیک ہے، زبردست. ادھر سے شروع کریں تو پتہ چل جائے گا. یہ آپ شیشے میں پریکٹس کی ہوگی تو ٹھیک ہوگا. تھوڑا سا پیٹ جو ہے نا یہ ایسے بس ٹھیک ہے، آلموسٹ ٹھیک ہے. اور انگلیاں پھیلی ہوئی، گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور نہ میر صاحب یہ آپ یہ سیدھی کریں ایسے، کونی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، تو تب یہ آپ کی گردن سے آئے، یہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ بالکل تنی بھی ہو کمان کی طرح، جس طرح ابو داؤد میں آتا ہے کہ کباغ کی ڈوری جس طرح تنی آتی تھی بالکل سیدھی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ پرابلم ہے جی اس طرح کرنے میں، گھٹنے کو پکڑنے میں ایسے ایسے، یہ ایسے کر کے پکڑیں گے، یوں کر کے. ٹھیک ہے جی. سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے، میں نے اللہ اکبر کہنا تو آپ نے سجدے کی طرف جانا ہے پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے. جی اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہاتھ ہے نا، ہتھیلیاں، وہ کانوں کی سیدھ میں بھی چلی جاتی تھی. یعنی آپ اس کو کندھے سے آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ماتھے سے آگے نہیں انگلیاں جانی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتی ہیں. بس بہتر طریقہ وہی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، اب آپ چوڑا سجدہ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے آپ کو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا ہے، تو نماز میں اسی طریقے سے کرنا ہے. اور پیچھے سے ایڑیاں سب کی جڑی ہیں جی. ہاں جی، ایڑیاں بھی دیکھنی ہے اور پنجے کے بلا رخ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہترین. اب میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ نے جلسے میں بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بایاں بچھا لیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں دیکھیں کوئی نہیں، آپ دو سجدوں کے درمیان نہیں انگلی اٹھانی، انگلی تھلے رکھو. ہاں اینج رکھنا ہے نارمل. اور آپ گھٹنوں تک بھی رکھ سکتے ہیں، گھٹنوں سے آگے بھی، جہاں آپ کو آسانی، اس میں کوئی نہیں ہے. اور نارمل رکھنی ہے انگلی، نہ ایسے جوڑنی نہ ایسے. سجدے میں بھی میں نے بتایا نہ جوڑنی، جو نارمل ہے. اچھا، اب ہم نے دوسرا سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ سب تورک بیٹھیں، کیونکہ اس طرح تو آپ بیٹھ جائیں گے، تورک بیٹھنا ہے. اب اللہ اکبر کہوں گا، دوسرا سجدہ کریں. اللہ اکبر. اب آپ کو اللہ اکبر پہ تورک سب کو بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیں جی، ہم نے پریکٹیکلی کر کے بتایا. وہ لوگ کہتے ہیں جماعت میں تو تورک بیٹھے نہیں جاتا. کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ ایک بندہ جب ڈنڈی مارتا ہے تو تورک رہ جاتا ہے. نہیں، ساروں بیٹھے ہوئے نا، دیکھیں نا، سارے تورک بیٹھ کے بتا رہے ہیں. تورک بیٹھیں گے سارے تو پھر کور ہوگا. ایک بندہ بھی ڈنڈی مارے گا تو ساتھ والا دوسرے تورک نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہوگا جی. یہ پریکٹیکلی نماز میں یہ چیز ضروری تھی. اب ٹھیک ہے، سلام بھیج دیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائیوں، آج کی یہ پریکٹیکل ہماری جو نشست تھی اب اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں.